تھینک یو مسٹر اسپیکر. بلاول صاحب پلیز. میرے خیال میں جس ایشو کو آج ڈبیٹ کیا جا رہا ہے یہ ایکچولی بہت ہی اہم ایشو ہے، اور اگر آپ اپنا وزڈم میں اس ایشو کا حل نکال سکتے ہو تو اس ملک میں جو پولرائزیشن ہو رہا ہے وہ بھی کم ہوگا، ہمارا نیشنل اسمبلی کا ایفیشنسی بھی بہتر ہوگا، آپ کا قانون سازی بہتر ہوگا، جو قانون آپ بنائیں گے وہ ملک کے لیے بہتر قانون ہوگا. میرا خیال میں ہمارا نظر میں the reason why ہمارا اتنا ہائٹن پولرائزیشن ہے کہ ہم ٹی وی شوز میں بیٹھ کے ایک دوسرے سے فزیکل لڑائی کر رہے ہیں، جس عوام کو کے مسائل کا حل ہمارا منسٹر صاحب پارلیمنٹ یا آپ کے پاس منسٹری ہے، آپ کا نمائندہ نے توجہ دلوایا، ان عوام کے مسائل اگر ہم حل کروانا چاہتے ہیں تو حکومت کو اپوزیشن کا رائے لینا پڑے گا، اپوزیشن کا ورژن سننا پڑے گا، مانتے نہیں ہو تو ہمارے خلاف ووٹ کرے. لیکن اگر ہم اس طریقے سے چلتے رہیں گے تو سب سے پہلے آپ کے جو لیجسلیشن ہوگا ان میں کمزوری ہوگی. پوری دنیا میں جب ڈبیٹس ہوتے ہیں تو ایک سائڈ اپنا ورژن دیتا ہے، دوسرا سائڈ اپنا ورژن دیتا ہے. آپ سمجھتے ہو کہ آپ پاکستان کے عوام کے مفاد میں کوئی موقف لے کر آ رہے ہو، اور اپوزیشن بھی سمجھتا ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کے مفاد کا ہی ایک موقف سامنے لے کر آ رہے ہیں. اگر ہم ایک دوسرے کی باتیں سنتے، اگر ہم if we actually listen to each other تو یہ شاید ممکن ہے کہ ہمارا لڑائی کے باوجود ہم ایک ایسا قانون لے کر آئے جس میں حکومت کا اچھا پوائنٹس ہو، جس میں اپوزیشن کا اچھا پوائنٹس ہو، اور وہ پھر جو قانون بنے گا وہ پاکستان کے عوام کا مسائل واقعی حل کر سکیں گے. اگر آپ ہم سے ہمارے حقوق چھینیں گے، آپ ہمیں بولنے نہیں دیں گے، آپ ہمیں بل پڑھنے نہیں دیں گے، آپ سٹینڈنگ کمیٹیز میں بھی زبردستی بل کو پاس کروائیں گے، اور یہاں لے کے سٹینڈنگ کمیٹی ایک فورم ہے اور نیشنل اسمبلی ایک دوسرے فورم ہے. سٹینڈنگ کمیٹی کا ذمہ داری ہے کہ وہ تھریڈ بیر کسی بل کو ڈسکس کرے، کنسنسس بنانے کی کوشش کرے، نہ ہو تو میجورٹی سے پاس ہو، اور پھر ہر ایک ممبر جو اس ہاؤس میں الیکٹڈ ہے، جو کانسٹیٹیوئنسی کا نمائندگی کرتا ہے، ان کا بھی حق ہے کہ وہ بل، نیا بل پڑھے، وہ پرانا بل پڑھے اور وہ اپنا رائے دے. آپ ہم سے یہ حق چھین رہے ہیں، اور چھین کے کیا کیا پاس کروانا چاہتے ہیں. آپ الیکٹورل آرڈیننس کے نام پہ، الیکٹورل امینڈمنٹس کے نام پہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز لے کر آنا چاہتے ہیں. وہ قانون ہوا بھی نہیں اور آپ نے وہ مشینز منگوایا بھی ہے. آپ اوورسیز پاکستانی کو حقوق تو ووٹ کا دینا چاہتے ہو، سب چاہتے ہیں کہ وہ جو اوورسیز پاکستانی اس پاکستانی معیشت کو کنٹریبیوٹ کرے، وہ اپنا آواز اس ملک میں، اس سوسائٹی میں پہنچا سکے. لیکن یہ بہت اہم بل ہے، اس کا بہت سے کانسیکوینسز ہو سکتا ہے. آپ کو تھریڈ بیر ہمارے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کرنا پڑے گا. زبردستی آپ یہ بل فورس نہیں کر سکتے ہو. آپ سوچیں، کیا آپ چاہتے ہو کہ آپ کا کانسٹیٹیوئنسی میں، کیا یہ آپ کا منسٹر صاحب جو یہ بل پاس کروا رہا ہے، کیا آپ چاہتے ہو کہ آپ کا کانسٹیٹیوئنسی میں جو فرانس کے رہنے والے ہیں ان کا بھی 10,000 ووٹ پڑے؟ کیا آپ چاہتے ہو کہ لاس ویگس میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا بھی ووٹ آ کے سیدھا آپ کا کانسٹیٹیوئنسی میں پڑے؟ ان کو کیا پتا کہ آپ کا کانسٹیٹیوئنسی کے عوام کا مسائل کیا ہے؟ ان کے اپنے مسائل ہیں، ان کے اپنے ایشوز ہیں، ان کے اپنے مشکلات ہیں. اگر آپ ہم سے بات کرتے، ہمیں انگیج کرتے تو ہم یہ بات مان لیتے کہ اوورسیز کو ووٹ کا حق دو، مگر ان کا اپنا کانسٹیٹیوئنسی ہو، ان کا اپنا ممبر ہو جو آپ کا کانسٹیٹیوئنسی میں آپ سے مقابلہ نہ کرے، وہ دوسرے اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ مقابلہ کر کے اس ہاؤس کا ممبر بن کے اوورسیز کانسٹیٹیوئنسی کا نمائندگی کرے. اگر آپ نے الیکٹورل ووٹنگ کی طرف جانا ہے تو کیا آپ کے پاس، آپ اپنے ہاتھ کو دل پہ رکھ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھارت یہ
وائرسز کے تھرو اور آئی ٹی کو استعمال کر کے ہیک کر کے ہمارا الیکشن ریزلٹس کو میں گڑبڑ نہیں کریں گے. اگر آپ نے ان چیزوں کا تحفظ دلوایا ہے تو آپ ہمیں بتائیں, لیکن اگر آپ ہم سے وہ بولنے کا وقت چھینیں گے, وہ پڑھنے کے وقت چھینیں گے, تو ہم آپ کو یہ پوائنٹس بھی نہیں ریز کر کے آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں. آپ نے اگر کلبھوشن یادو کو NRO دینا ہی تھا تو آپ نے آرڈیننس کے تھرو کیوں دیا؟ آرڈیننس جو آپ نے رات کے اندھیروں میں پاس کیا تھا. اگر جیسے منسٹر صاحب کہہ رہا ہے کہ آپ کو کنسنسس چاہیے تھا, تو کنسنسس ایسے ہی بنتا نا اسپیکر صاحب کہ منسٹر صاحب ادھر بھی آتا ادھر بھی آتا, کہتا یہ پاکستان کا مفاد کا ایشو ہے, پاکستان کا سوورینٹی کا ایشو ہے, ہم سب ایک ہو کے اس کو پاس کریں. مگر آپ نے ایسے نہیں کیا. اپنے رات کے اندھیروں میں ایک آرڈیننس نکالا. آپ نے کلبھوشن کو وکیل دلوانے کی کوشش کیا. آپ جو خود اپنے آپ کو کشمیر کا سفیر ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے, خود کلبھوشن کے وکیل نکلے, اور وہ بھی پھر آپ زبردستی کرنا چاہتے ہو. آپ اٹھ کے سمجھائیں ہمیں, جیسے لا منسٹر صاحب نے 2-3 منٹ دیا, آپ 2 دن دے دے, 2 دن تو دے دے. 2 دن کے لیے تو اس ہاؤس کو سمجھائے کہ کیوں ضروری ہے, تاکہ ہم بھی جا کے نا اپنا کانسٹیٹیوئنسی میں سمجھائے. میں لڑکانوں واپس جا کے سمجھاؤں کہ یہ کیوں ضروری ہے کہ ہم نے کلبھوشن کو NRO دینا ہے. میوچل لیگل اسسٹنس کا کیا کیا کانوٹیشنز ہو سکتے ہیں. یہ میریٹائم بل جو ہے, یہ جو بھی چاہے وہ بلوچستان سے تعلق رکھے یا سندھ سے تعلق رکھے, جو بھی ماہی گیر ہے جو پورٹ سے اور ان چیزوں سے افیکٹ ہو جاتے ہیں, ان کا حق ہے کہ ان کا رائے بھی لیا جائے. تو آج میں آپ کا تنقید نہیں, آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اپنا طاقت استعمال کریں, آپ رولنگ دیں کہ آپ رولز کو سسپینڈ نہیں کریں گے. اگر ہنگامی ایشو ہو, اگر ایمرجنسی ایشو ہو, اگر کل جنگ ہو رہا ہے, اگر ایک نیشنل ڈیزاسٹر ہے, ہمیں کچھ جلدی میں کرنا ہے, تو ہم ضرور کرنے کو تیار ہوں گے. لیکن آپ اپنا ذمہ داری اپنائیں گے, آپ اس فورم کو بھی صحیح طریقے سے استعمال کریں گے, آپ کمیٹیز کو بھی صحیح طریقے سے چلائیں گے, تاکہ ہم عوام کے مسائل حل کر سکیں اور عوام کے لیے زیادہ مصیبت پیدا نہ کریں. شاہ صاحب پلیز. شکریہ جناب اسپیکر. فاضل ممبر نے کچھ نکتے اٹھائے ہیں اور میں نہایت ادب سے ان کا جواب دینا چاہوں گا. کچھ ممبران نے رولز کا حوالہ دیا اور کہا کہ ان رولز کی گنجائش نہیں ہے, اور آپ جو کارروائی بڑھا رہے ہیں وہ رولز کی نفی کرتے بڑھا رہے ہیں. ہمارے منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز, منسٹر آف اسٹیٹ فار پارلیمنٹری افیئرز نے ایک بڑا مفصل اس کا جواب دے دیا کہ رولز میں گنجائش ہے. ان رولز کا انہوں نے حوالہ دیا, اور اس حوالے کے بعد انہوں نے گزارش کی کہ جو کارروائی کر رہے ہیں اس کی وجوہات بتائیں کہ ہم کیوں اس طرح کر رہے ہیں. ہماری خواہش ہے کہ اس وقت جو قوانین لے کر آئے ہیں ان پر لیجسلیشن ہو جائے. اس لیے ہو جائے کیونکہ ایک بجٹ کا اجلاس, کل بجٹ ہے, اجلاس ہونا ہے, تو ایک تاخیر ہو جائے گی, اور اس میں بہت سے ایسے قوانین ہیں جس سے کہ ڈائریکٹ عوام کو ریلیف پہنچانا مقصود ہے. اب آپ اس میں یقیناً عوامی جماعتیں ہیں اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے آئے ہیں, اور اگر عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہم گنجائش پیدا کرنا چاہتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ اس میں رخنہ اندازی نہیں کریں گے اور فراخ دلی سے آگے بڑھیں گے. دوسری بات, فاضل ممبر نے کہا کہ بل کو ڈیبیٹ ہونا چاہیے. بجا طور پہ کہا یقیناً ہونا چاہیے. اب بل کی ڈیبیٹ کی دو گنجائشیں ہمارے پاس ہیں. ایک, بل جب مرتب ہوتا ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کو پیش کیا جاتا ہے, ہاؤس میں انٹروڈیوس کیا جاتا ہے, ہاؤس میں انٹروڈیوس کرنے کے بعد اسٹینڈنگ کمیٹی کو ریفر کیا جاتا ہے, اور اسٹینڈنگ کمیٹی میں ان کی جماعت کی نمائندگی, اپوزیشن کی جماعتوں کی نمائندگی موجود ہے. اب تصور یہ کیا جاتا ہے یا تصور یہ ہونا چاہیے کہ جو ممبر اسٹینڈنگ کمیٹی میں, چاہے پیپلز پارٹی سے تعلق ہے, مسلم لیگ نون سے تعلق ہے یا JUI سے تعلق ہے, وہ اپنی جماعت کا جو پالیسی نقطہ نظر ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں لائے گا, رکھے گا, اپنا موقف پیش کرے گا اور اپنی رائے ریکارڈ کرائے گا. اگر اسٹینڈنگ کمیٹی میں اس کی رائے کیری نہیں ہوتی تو وہ اپنا ڈسینٹنگ نوٹ دے گا, لیکن اکثریت سے اگر اسٹینڈنگ کمیٹی اس کو ریفر کرتی ہے ہاؤس میں تو وہ آ سکتا ہے. پھر ہاؤس میں
ممبران کو آپ فرما رہے ہیں کہ ڈیبیٹ کا موقع ملنا چاہیے، بالکل ملنا چاہیے، تو پھر قانون کیا کہتا ہے؟ قانون یہ کہتا ہے کہ جب بل ہاؤس میں آتا ہے اور فاضل ممبر کسی کو اگر اس پہ اعتراض ہے وہ ترامیم پیش کر سکتا ہے، ترامیم کو آپ ہاؤس کے سامنے رکھتے ہیں، ممبر کو موقع ملتا ہے، جس کو جو معترض ہوتا ہے اس کو موقع ملتا ہے کہ وہ اس امینڈمنٹ پر اپنی رائے کا اظہار کرے۔ اور پھر جمہوریت کیا کہتی ہے؟ جمہوریت کہتی ہے پھر اکثریت کی بات کو فوقیت دی جاتی ہے، اور آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، اور اگر جمہوریت میں اکثریت کی بات کو فوقیت نہ دی جائے تو یہ جمہوریت کی نفی ہوگی۔ تو جناب والا میں اب اس کی بات کرنا چاہ رہا ہوں جو فاضل ممبر نے دو نکتے اور کہے۔ آپ نے کہا، آپ نے فرمایا، so this is not ہم نے آپ کے لیڈر کی بات، آپ کے لیڈر کی بات بڑے احترام سے سنی ہے، آپ بھی سنیے ٹالپور صاحب، آپ بھی سنیے۔ عرض یہ ہے، آپ نے کہا اور درست کہا، I once again agree with the honorable member when he says کہ موقع ملنا چاہیے، اس پہ ہمیں ڈیلیبریٹ کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ بائی آل مینس آپ نے الیکٹورل ریفارمز کا حوالہ دیا، obviously ان کی امپلیکیشنز ہیں، فار ریچنگ امپلیکیشنز ہیں، تبھی تو ہم نے کہا تھا، تبھی تو آپ نے کہا تھا کہ الیکٹورل ریفارمز پر آپ بائیکاٹ مت کیجئے، الیکٹورل ریفارمز پہ آئیے، بیٹھیے، ہم نے آپ کو دعوت دی، بارہا دعوت دی، آپ آنے کو تیار نہیں ہیں۔ جب ہم دعوت دیتے ہیں آپ آنے کو تیار نہیں ہیں، جب ہم بحث میں کرنے کا اسٹینڈنگ کمیٹی میں جاتے ہیں آپ اپنا نقطہ نظر ریکارڈ نہیں کراتے، جب ہم اسمبلی میں آتے ہیں آپ بات کرنے کی گنجائش نہیں کرتے، جب ہم اکثریت پوری کرتے ہیں آپ واک آؤٹ کر جاتے ہیں، فلی بسٹرنگ کرتے ہیں۔ یہ جمہوریت کی روح کی نفی کر رہے ہیں آپ، ایسا نہیں ہوتا جناب والا۔ میں ٹھہریے صبریے۔ اب جناب والا آپ نے بات کی کہ یار ٹھہرو یار، اپنی کرسی پہ بیٹھے، گھبرائے نا۔ اب جناب والا آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ، آئیے اس پہ دو رائے ہو سکتی ہے and we will respect your point of view, but what we are doing is not unholy. الیکٹرونک ووٹنگ آپ کے پڑوس میں ہندوستان میں کئی سالوں سے رائج ہے، امریکہ میں رائج ہے، کئی ممالک میں رائج ہے۔ کیا وہاں جمہوریت نہیں ہے؟ کیا وہاں جمہوری اقدار نہیں ہے؟ کیا وہاں ان کے الیکشنز دنیا تسلیم نہیں کرتی ہے؟ اگر وہاں کرتی ہے تو یہاں مذائقہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز، جناب والا میں صد احترام کہوں گا، اوورسیز پاکستانی کو پر مجھے اور ٹریجری بینچز کو فخر ہے جو پاکستان کے لیے وہ تفصیل کرتے ہیں۔ ایک طبقہ ہے جو اس ملک کو لوٹ کے پیسہ باہر بھیجتا ہے، اور وہ ایک طبقہ ہے جو کما کے پیسہ پاکستان بھیجتا ہے۔ اگر ان کو ہم ووٹنگ رائٹ دیتے ہیں، اگر ان کو ہم حق دیتے ہیں کہ پاکستان کی قانون سازی میں پاکستان کے جو معاملات ہیں ان کو ہم سٹیک ہولڈر بنانا چاہتے ہیں، آج ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ پاکستان کی ایکسپورٹ سے زیادہ آپ کو پیسے ترسیل کر رہے ہیں، تو آپ اوورسیز پاکستانیز کے حقوق کو آپ کہتے ہیں آپ علمبردار ہیں، اور آپ اوورسیز پاکستانی کے گلے کو دبانا چاہتے ہیں، ان کا حق ان سے سلب کرنا چاہتے ہیں۔ وہ خوددار پاکستانی ہیں، وہ پل پل کی خبر رکھتے ہیں، اور آج کے زمانے میں کون بے خبر رہ سکتا ہے اس انٹرنیٹ کے زمانے میں؟ دیکھیں صاحب ابھی سے اوئے ہو گئی ہے، یہ پریشانی کی علامت ہے، یہ فرسٹریشن کی علامت ہے، یہ ناکامی کی پہلی نشانی ہے جو ہونے والی ہے جناب والا۔ اس لیے میں عرض کرتا چلوں کہ آپ اوورسیز پاکستانی، گوارا ہے نا، تاریخ رقم ہو رہی ہے کہ ہم اوورسیز پاکستانیوں کو ان کا حق دے رہے ہیں، اور یہ اوورسیز پاکستانیوں کے حقوق کا قتل کر رہے ہیں۔ یہ قاتل ہیں، یہ اوورسیز پاکستانیز کے حقوق کے قاتل ہیں جناب والا۔ آگے چلیے، آخری بات کرتا ہوں اور پھر ضرور بات کیجیے۔ پھر آپ کہتے ہیں یادیو، ہائے 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 ہائے، یادیو، ہائے ہائے ہائے، دل کی جان کسی دے۔ پہلی بات تو یہ ہے دیو کی کہانی یہاں تک بگاڑی ہم نے نہیں، تم نے بگاڑی۔ ہم تو پاکستان کی وقار اور عزت، جس میں ہندوستان پاکستان کو گھسیٹنا چاہتا ہے، وہ ICJ کے سامنے جانا چاہتا ہے اور کہنا چاہتا ہے
کہ پاکستان نے آئی سی جے کی سفارشات پر عمل درآمد نہیں کیا، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، جو کاؤنسل آف ایکسیس کی وہ بات کرتے ہیں، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، ہم ان کو رائٹ دینا چاہتے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ آج مجھے اپوزیشن بینچز سے ہندوستان کی بولیاں سنائی دے رہی ہے، پاکستان کی بولی سنائی نہیں دے رہی۔ یہ آج ہندوستان کی بولی بول رہے ہیں، پاکستان کی بولی نہیں بول رہے۔ تو جناب اسپیکر، میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ یہ ہائے بیٹا جناب اسپیکر، میں عرض کروں گا، انہوں نے نہیں ماننا، انہوں نے نہیں ماننا۔ سن لو، گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، انہوں نے نہیں ماننا۔ Thank you. Item number 24.